پہلے تم ہوگی لال سویٹر والی جس. یس. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. میرا نام کنزا ہے اور میرا سوال ہے کہ جو خانہ کعبہ میں بلیک پتھر ہے وہ کہاں سے آیا ہے اور لوگ اسے چومتے کیوں ہے؟ وہ آیا ہے، جیسے پتھر ہیں یہ گرے آسمان سے، یہ میٹیورز ہوتے ہیں نا، وہ اترے گرے، یہی کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک پتھر تھا. جب وہ آتا ہے تو زمین پر نکل کھا کے آتے آتے وہ برن ہوتا ہوا کالا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ پتھر تھا اور اس کی نشانی کے طور پر رکھا تھا ایک اس پوائنٹ پہ کہ یہاں سے جب خانہ کعبہ کا طواف شروع کریں تو یہاں سے کریں. ٹھیک ہے، وہ ایک نشانی کے طور پر لگایا، اور عموماً پتھر وہ آسمان سے گرا تھا میٹیور میں سے، یہی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور پتھر چومتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس کی ایک نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس نشانی کو بھیجا. باقی پتھر بھی یہی کہا جاتا ہے کہ بعض اکثریت پتھروں کی آسمان سے گری، لیکن اس کی ایک نشانی تھی، حکمت یہی ہے. اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما تاکہ وہاں سے شروع ہو، اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں. یہ نہیں ہے کہ اس کی پتھر کی کوئی حیثیت تھی، پتھر کوئی بت نہیں ہے، نہ پتھر کوئی دے سکتا ہے، نہ پتھر کی کوئی حیثیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو قوت اور طاقت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے، اس کا ایک نشان ظاہر ہوتا ہے. اس کو اس لیے وہاں سے اس کو چومتے ہیں. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ طواف کرتے ہوئے پتھر، خانہ کا پتھر ہے حجر اسود، اس کو ڈنڈا مار کے کہا تھا تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم سمجھتے ہو کہ تمہاری کوئی حیثیت ہے، میں تمہیں اس لیے تمہیں پیار کر رہا ہوں کہ میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں پیار کیا تھا اور تمہیں دیکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت ہے ایک کہ نشانی کے طور پر ایک رکھی چیز ہے. اس لیے تو سنت ہے، اس لیے ہم چومتے ہیں کہ وسلم نے اس کو چوما، اور وسلم نے اس لیے چوما کہ خدا تعالیٰ کی شان کا اظہار کبھی اس وقت اس پہ ہوا ہوگا اس وقت. ٹھیک ہے، باقی پتھر کی کوئی حیثیت ہے، ہم پتھر کو نہیں چومتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے اس کو چومتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما. ٹھیک، کھڑے ہو جو کھڑا ہو سب سے پہلے.